السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور یقیناً ماہ رمضان میں ہر فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک سوال ہے کہ زید اپنے مال کی زکوٰۃ دیوبندی، وہابی یا رافضی کو دیتا ہے، کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ زید چونکہ ایک تمثیل کے لیے نام ذکر کیا گیا ہے، زید کی جگہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ کسی دیوبندی یا وہابی یا رافضی کو دی تو اس صورت میں اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب سماعت کیجیے گا۔ اس جواب کو فتاوی برکاتیہ صفحہ نمبر 128 پر لکھا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دیوبندی، وہابی اور رافضی اپنی کفریات قطعیہ کی بنا پر کافر و مرتد ہیں، لہذا انہیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہی علماء اہل سنت کا موقف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیوبندی، وہابی اور رافضی کیوں کر مرتد ہیں، کیوں کر کافر ہیں، دین سے خارج ہیں کہ انہیں اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی؟ اس کے لیے آپ حضرات دلیل بھی سماعت کر لیجئے گا۔ ابن جریر اور الطبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تھے جنہوں نے آپ کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ کہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا، ان سے اس چیز کا مطالبہ کیا تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے کچھ ایسا نہیں کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 10 ہے، رکوع نمبر 16 ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک انہوں نے ضرور کہا ہے، انہوں نے کفر کی بات کی ہے اور کفر کیا ہے اور یہ اسلام سے خارج ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ قرآن کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہے، گستاخانہ کلمات کہے تو وہ دین سے، مذہب سے نکل جاتے ہیں اور کافر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، دیوبندی اور وہابیوں کی اگر آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو انہوں نے بہت سے بے ادبانہ کلمات، گستاخانہ کلمات کہی ہیں جن کی بنا پر یہ لوگ دین سے خارج ہیں۔ مکہ و مدینہ اور ہند و پاک، بنگلہ دیش ہے، اس کے علاوہ برما کے اکثر علماء کرام نے ان کے خلاف، ان کی کفری عبارتوں پر فتویٰ دیا اور یہ لوگ دین سے، مذہب سے خارج ہیں۔ اب آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث سنتے ہیں، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ نامی شخص جو قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا آیا اور کہنے لگا کہ آپ انصاف سے کام لیجئے گا۔ ذرا غور کیجئے گا اس شخص کی جرأت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کرتا تو خائب و خاسر ہو جاتا۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں، اس کی گردن کو قلم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم اسے چھوڑو، اس کے بہت سے ساتھی وہ ہیں جن کی ظاہری نماز، جن کی ظاہری عبادات کو دیکھ کر تم اپنی نماز اور عبادات کو حقیر سمجھو گے۔ یہ قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور ان کی ان ظاہری خوبیوں کے باوجود یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جایا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ذوالخویسرہ اور اس جیسے اشخاص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی نمازوں کو لے کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، یعنی کہ یہ ظاہری عبادات نماز وغیرہ میں بہت زیادہ رہیں گے لیکن اپنے عقیدہ خبیثہ کی بنا پر دین سے نکل جائیں گے، قرآن تو پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ تو آپ دیکھیے فی زمانہ دور حاضر کے اندر بظاہر نماز روزے تسبیح کی بات کرتے ہیں مگر ان کے عقیدے اس قدر خراب ہیں کہ آج بھی یہ اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اسلاف اور بزرگوں نے جو بکواس کی تھی، گستاخانہ کلمات کیے تھے، آج بھی وہ اپنی کتابوں میں یہ چھاپتے ہیں اور انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کتابوں میں دیکھیں گے کہ کبھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا، کبھی کہا کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کبھی آپ کے علم کو زید بکر کے علم سے تشبیہ دی گئی، کبھی کہا کہ نبی کا نماز میں خیال آنا اس سے بہتر ہے کہ کسی گدھے وغیرہ کا خیال آ جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کس قدر گستاخانہ کلمات ہیں، کس قدر گستاخانہ بے ادبانہ کلمات ہیں جن کی بنا پر یہ لوگ دین سے خارج ہیں۔ لال ناظرین، سوال یہ تھا کہ زید اگر اپنی زکوٰۃ دیوبندی وہابیوں وغیرہ کو دیتا ہے تو چونکہ یہ اپنی کفریہ کلمات قطعیہ کی بنا پر کافر و مرتد ہیں اس لیے یہ دین سے خارج ہیں، زکوٰۃ زید کی ادا نہ ہوگی۔ ضروری ہے کہ وہ کسی سنی صحیح العقیدہ ایمان والے کو اپنی زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ اس کی قابل قبول ہوگی۔ رہا سوال یہ کہ رافضی چونکہ حضرات شیخین کی بارگاہ میں گستاخانہ کلمات کہنے کی بنا پر اس کے علاوہ آوا گون وغیرہ بہت سے عقائد کفریہ رکھنے کی بنا پر یہ روافض بھی جو ہیں وہ دین سے خارج ہیں، لہذا انہیں بھی اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ میں تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ خاص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت ان تمام باتوں کا خیال رکھیں تاکہ ان کی جو ایک عبادت ہے زکوٰۃ کی ادائیگی وہ قابل قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔